بشکن سبوی باده را، مستی تویی، مستی تویی. در این سرای نیستی، هستی تویی، هستی تویی. تو آفتاب هشتمی، سر 14 عدد، بیدار کن خواب مرا از وحشت بی خودت. بنگر که از 7 آسمان جایی فراسوی زمان نوری حبوط می کند در غربت این لامکان. بنگر که دریا خون شده، فواره ها گلگون شده. لیلای بی دل را ببین، از عشق تو مجنون شده. سلطان ده آسان سقوط می کند، آسان سقوط می کند. آدم هراسان می شود، محشر نمایان می شود. از تو بله آینه خورشید گریان می شود، خورشید گریان می شود. تقدیر ما در دست توست، زنجیر بر دستان ما. ما را رها کن از عدم، هستی بده بر جان ما. ہم ایرانی ہیں، پیرو رسول اللہ ہیں اور دوست دار اہل بیت رسول ہیں. یہی جاننا چاہتے تھے تم؟ ہاں، یہی جاننا چاہتا تھا میں. اور آگے مرگ میں مبتلا ہوا تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے مامون کو اس کی ذہانت و خدمت مندی کی بنا پر اپنا جانشین معین کیا. لیکن اس کے وزیر فضل ابن ربی نے امین کے ساتھ ساز باز کر کے اس کی خلافت کا اعلان کیا. اس لیے کہ امین لائق منصب نہیں ہے. لیکن مامون زیرک و ذہین، ہوشیار و دور اندیش ہے. وہ صورت و سیرت میں ہم سے مشابہ ہے. وہ سلطنت بنی عباس کے تحفظ میں کسی کام سے دریغ نہیں کرے گا. اسے میں اپنا جانشین معین کرتا ہوں. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خلیفہ ہارون الرشید کی طرف کچھ دیر پہلے پیغام الہی پہنچا تو داعی حق و لبیک کہا.
وہ ایک ایسے مرد جلیل القدر عادل و پرہیزگار تھے جنہوں نے عزت و شرافت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور ہمیں داغ فراق دے کر روتا چھوڑ گئے۔ اندر آؤ بیٹھ۔ اب دیکھیں فرستادہ امیر المؤمنین محمد امین ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ محمد امین کی طرف سے سرداران سپاہ، اعیان اور رجال دولت عباسی کے نام۔ اس وقت کہ جب تم لوگ یہ نامہ پڑھ رہے ہو، مسند حکومت ہمارے سپرد کر دی گئی ہے اور زمام ملک ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ واضح رہے کہ صرف اور صرف ہماری اطاعت تم پر واجب اور لازم قرار دی گئی ہے، نہ کسی اور کی۔ اما بعد، اس نامے کو دیکھنے کے بعد جو کچھ بھی خزائن و اموال اور جواہرات و زر و سیم و یا خدم و حشم اور اسباب تمہارے اختیار میں ہے، وہ فراہم کرتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے سپاہ و تجہیزات اور آلات حرب کے ہمراہ بغداد کا عزم کر لو۔ اس فرمان کا اجرا کرنا تم پر لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا تعلل عقوبت کا سبب ہوگا۔ امیر المؤمنین محمد امین۔ آپ لوگ خط کے مضمون سے آگاہ ہو گئے، اور اب خلیفہ مرحوم کی وصیت اور ان کے فرمان سے بھی آگاہ ہو جاؤ۔ ہمارے سرور و سرکار خلیفہ نے خود اپنی زندگی میں شرم کرو ابو یونس، تم کیا کر رہے ہو کہ زندوں کو مردہ پر فدا کر رہے ہو؟ اچھا، بڑے دکھ کی بات ہے۔ امیر کو کہاں دفن کیا؟ طوس میں۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ حمید ابن قتبہ کے گھر تھے، اور شدید بیماری کے آثار ان کے چہرے سے نمودار تھے، اور 10 دن بعد انہوں نے داعی حق لبیک کہہ دیا۔ اس کے بعد انہیں طوس میں سپرد خاک کیا گیا۔ ابن معتمد ہارون کی بیوی زبیدہ کے پاس ہارون کی موت کی خبر اور فضل کی طرف سے امین کی جانشینی کی خبر لایا تو زبیدہ نے ایک سپاہی سے کہا کہ وہ امین کو بیدار کر دے۔ تو امین نے خواب سے بیدار کرنے پر اس سپاہی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ تینوں خبیث ہیں، خیانات کار ہیں، عیسیٰ جلودی، ابو یونس ابن ابی عمران، خدا ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے ہمارے تمام قیمتی سرداروں کو دھوکہ دیا اور اس کے بعد پھر وہ مامون سے ملک ہو گئے۔ یہ لوگ اسی نافرمانی کی بنا پر سزاوار مرگ ہیں، اور ان کا خون اسی حال کے وسط میں بہا جائے۔ یہ میرا پہلا فرمان بے عنوان امیر المؤمنین ہے۔ ہارون کی موت کی خبر جب خراسان مامون کے پاس پہنچی تو مامون بہت غمگین ہوا، لیکن اس کے وزیر فضل ابن سہل نے ایک تاریخی حقیقت کا انکشاف کیا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ میرے والد اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ یحییٰ برمکی کی موت کی خبر نے بھی آپ کو اس قدر غمگین کیا ہو۔ میرے یحییٰ برمکی نہیں معلوم تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پدر واقعی یحییٰ تھے، نہ ہارون۔ ہارون رشید کی موت کی خبر جب مدینہ پہنچی تو بہت سے علوی امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جعفر بن اسحاق نے کہا ٹوٹ گیا،
اور ہارون کے فرزند ایسے نہیں کہ ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کر سکے. راہ نفاق ان کے درمیان مقدر ہے. اے فرزند رسول خدا، شمشیر اٹھائیے، پرچم لا الہ الا اللہ بلند کیجئے، شیعوں کو رہبری کیجئے اور اپنے جد علی مرتضیٰ کی حکومت کا قیام کیجئے. اسحاق، تم صحیح کہتے ہو کہ زنگ نفاق نے ہارونیوں کے شتر ظلم کو دوچار جنوں کر دیا ہے. وارثان قدرت ہارون اس وقت ایک دوسرے کے زوال کے لیے کمین گاہ میں بیٹھے ہیں. لیکن بھائیوں، اس وقت شیعوں کا اٹھنا اور قیام کرنا اس گروہ حریص کو یکجا و یک زبان کر سکتا ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے، آپ امت رسول کے قلوب پر حکومت کر رہے ہیں. آپ کے باوفا و جنگجو ساتھی ایمان و اخلاص کے ساتھ شمشیر اٹھاتے ہیں، لیکن جنود شیطان غنائم و پاداش اور زر و سیم اکٹھا کرنے کے لیے لڑتے ہیں. ایسی جنگ کا نتیجہ پہلے سے معلوم ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں. ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو. آج تمہارے دل کی آواز سن رہا ہوں جو آج تمہارے ایمان و اخلاص سے سرشار ہے. لیکن اپنے کل کے ایمان و اطمینان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کل پسر اسحاق، تمہاری یہ پرخلوص صدائے ایمان کب تک تمہارے دل میں رواں دواں رہی؟ جب تک لازم و واجب ہے. ہاں درست ہے، صحیح کہتے ہیں. کردار حکومت بنی عباس جارحانہ ہے. کوئی ڈر کی بات نہیں، ہم ڈرتے نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اس گروہ کا شجرہ خونخوار ہے. ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں. صحیح صحیح. تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کی فکر میں ہے. تمہیں اپنی جان عزیز ہے، جبکہ یہ حکومت ظالم و جابر حکومت خونریز و خونخوار ہے. یہ ایک ایسی راہ ہے جو تمام تر توجہ کی طالب ہے. اس راہ میں بندگان خدا کو اپنے ایمان میں ثابت قدم رکھنے کے لیے بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہی ارادہ الہی ہے، یہی ارادہ الہی ہے. اور یہ وقت آزمائش وقت الہی ہے جس میں تمہارے ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے. یاد رکھو، پہلے تمہارے سامنے دشت بلا ہے، پھر اس کے بعد عزت عرش اعلیٰ. کیا کہتے ہو تم؟ کیا ہمارے شیعہ اس آزمائش الہی کے لیے آمادہ ہیں؟ یابن رسول اللہ، حسین ابن علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو لوگ امتحان اور آزمائش سے دوچار ہوئے، لیکن یہ مسئلہ اس بات کا سبب نہ ہوا کہ ابا عبداللہ قیام سے صرف نظر کریں. جعفر ابن اسحاق، تمہیں کیا ہو گیا کہ اس بات کا قیاس کرتے ہوئے اس ذات یگانہ کا نام اپنی زبان پہ جاری کرتے ہو؟ خداوند انصاران حسین ابن علی کے نور سے تمہارے چہروں کو روشن کرے. لیکن کہاں ہیں حبیب ابن مظاہر؟ کہاں ہیں؟ بتاؤ، ان کے جیسا خون تم میں سے کس کی رگوں میں جوش مار رہا ہے؟ زہیر کہاں ہیں؟ میری نگاہیں تم میں سے مسلم ابن اوسجہ جیسا باوفا نہیں دیکھ رہی. پسر اسحاق، وہ یگانہ اسلام ہمیشہ یگانہ ہی رہیں گے. اگر تم لوگ نماز شہادت کے لیے اپنے خون سے وضو کر سکتے ہو تب تو قیام فکر کرو. بس
جو لوگ ہمارے نام سے پرچم غوغاں بلند کرتے ہیں اور مسلمین کی امان کی پرواہ نہیں کرتے، ہماری طرف سے لوگوں سے کہہ دو کہ غوغاں کرنے والوں کو اپنے سے دور کر دیں اور بلوہ کرنے والوں کو محجور کر دیں کہ حقانیت ولایت اپنے اس بات میں غوغاں کی محتاج نہیں۔ کون ہے کہ جس کی تلوار شمشیر علی ابن ابی طالب سے زیادہ برندہ ہے؟ واللہ کہ ولی خدا علی مرتضیٰ منکرین کے خلاف اپنی جان سے کھڑے ہوئے، تلوار سے قیام نہیں کیا۔ یہ صرف وصی رسول کا خون تھا جو کلمہ ولایت کو اس محراب پہ لکھ سکتا تھا، نہ کسی اور کا خون۔ متعالی خون علی بهای کلمه ولی، بخوانید آن کلمه را بر آن محراب. شیعیان ما را از زبان ما بگویید بر این گنبد تنین صدای حسین ابن علی هرگز فروکش نمی کند که هل من ناصر ینصرنی. طریق مسلمان اس طرح مسلمانوں کو حق کی طرف دعوت دو کہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو سکو، عبادت میں کوتاہی نہ کرو، درد مندوں اور مستحقین سے غافل مت رہو، ان کیسوں کو مومنین کی مدد کے لیے بااعتماد مسلمانوں تک پہنچا دو کہ یہ مستحقین کی مدد کے لیے ہیں، اور ہاں یتیموں اور جوانوں کی تعلیم و تربیت کو خاص ترجیح دو، انشاءاللہ خدا تمہارا مددگار رہے۔ سنو دوستو، ٹھہرو، ایک سوال کا جواب دو۔ یہ بتاؤ کہ جن حالات و واقعات سے تم باخبر ہو، کیا علی ابن موسیٰ علیہ السلام سے وہ پوشیدہ ہیں؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ان رونما ہونے والے حالات و واقعات سے بے خبر ہیں؟ لیکن علویان تو اس ملک میں ہر جگہ پراکندہ ہیں۔ یہی بات قابل غور ہے کہ علوی ہر جگہ پراکندہ ہیں، نہ فقط ظاہری طور پر پراکندہ ہیں بلکہ فکری اور معنوی طور پر بھی پراکندہ ہیں۔ کیا یہی پراکندگی نہ تھی کہ جس نے فرق علی ابن ابی طالب کو شکافتہ کیا؟ کیا یہی پراکندگی نہ تھی کہ جس نے حسن ابن علی کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور حسین ابن علی کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا؟ کیا یہی پراکندگی نہ تھی کہ جس کی وجہ سے زید ابن علی کو قتل کر کے جلا دیا گیا؟ دوستو، جس چیز کی علی ابن موسیٰ کو ضرورت ہے وہ مومنین کی ہمدلی و ہمزبانی ہے اور یکجہتی ہے۔ عیسیٰ، کیا سوچ رہے ہو؟ زیرکی و چالاکی مامون اور حماقت آمین، اس بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر عاقل و دیوانے کے درمیان نزاع ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر حقیقت جاننا چاہتے ہو تو معلوم نہیں، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کس کے پاس زور بازو زیادہ ہے۔ درست ہے، اسی اندیشے نے مجھے فکر مند کر دیا۔ بے شک عنقریب ان دونوں بھائیوں میں شدید خونریزی کا امکان ہے، خصوصاً ابن فضل و ابن ربی ان دونوں کو تحریک کرنے میں سرگرم عمل ہے اور ہر لحظہ آتش جنگ کو شعلہ ور کر رہے ہیں۔ ٹھیک، آخر کیا ہوگا؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کون کامیاب ہوگا؟ فضل ابن ربی نے 50,000 فوج بغداد کے بیرونی علاقے میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے روانہ کی اور سعید بن سالم کو مدینے کا گورنر معین کیا تو اس نے علویوں پر ظلم و تشدد کا بھیانک سلسلہ شروع کر دیا، گھروں کو نذر آتش کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ اس طرح علوی خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔
لوگوں کی خبرگیری، مریضوں کی عیادت اور عام لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت خاندان اہل بیت علیہم السلام کا خاصہ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ یبن رسول اللہ، یہ شیر نوش فرمائیے۔ نوش جہاں، بہت اچھا ہے۔ یبن رسول اللہ، کیا مجھے شرف بخشیں گے؟ کیوں نہیں؟ بسم اللہ۔ چلو ادھر، صبر کرو، چل رہا ہوں، چلو ادھر۔ السلام علیکم یبن رسول اللہ۔ علیکم السلام۔ یبن رسول اللہ، مجھے اس مرد سے شکایت ہے، یہ 2 بوری گندم کا میرا مقروض ہے اور دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دوں گا، واللہ دوں گا۔ قسم مت کھاؤ۔ قسم اس وقت جائز ہے کہ جب دلیل و بینہ نہ ہو، اپنی بات کہو۔ یہ بات آپ پر پوشیدہ نہیں کہ یہ مجوس و مکار فضل بن سہل ہی ہر فتنہ و فساد کا سر چشمہ ہے۔ وہ ایسے اہداف و مقاصد رکھتا ہے جو حتیٰ شہزادہ عبداللہ مامون سے بھی پوشیدہ ہیں۔ جانتا ہوں آپ کا بھائی دلی طور پر آپ کا مطیع و فرما بردار ہے، لیکن اس خبیث نے اس طرح سے ان کے ضمیر و باطن پر تسلط کر لیا ہے کہ انہیں موقع نہیں دیتا کہ شہزادہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کر سکے۔ جانتا ہوں آپ کے جانثار نے آپ کے حکم کے مطابق اور اپنے وظیفے کی پابندی کرتے ہوئے 50,000 پر سپاہ پر مبنی لشکر کو حکم دیا کہ وہ بغداد کے باہر مستقر ہو جائے، اور اس کے بعد 20,000 سپاہ کا لشکر ان سے ملحق کیا جائے گا۔ لیکن اتنی بڑی سپاہ کی کمان کے لیے علی ابن عیسی ابن مہان سے زیادہ میں کسی کو لائق منصب نہیں سمجھتا۔ علی ابن عیسی ابن مہان، اس نام سے تو میں آشنا ہوں۔ عیسی ابن مہان پہلے حاکم خراسان نہ تھا؟ واقعاً آپ تو حافظے میں بالکل اپنے پدر بزرگوار کی طرح ہیں، اپنے غلاموں کو بھی خوب پہچانتے ہیں اور ماضی و حال کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ چشم بددور اے عالی جا، آپ تم اسے فوج کا کمانڈر بنانا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، تو حکم تو بس آپ کا ہے۔ میں بھلا یہ جسارت کہاں کر سکتا ہوں کہ امور لشکری و کشوری میں عدل و نظم میں آپ سے پیشگیری کروں؟ عزت و ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تو صرف واسطہ ہوں۔ جانتا ہوں اب یہ صاحب نے مہان کہاں ہے؟ آپ کے زیر سایہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ آئے دیکھیں کہ وہ ہماری سپاہی کی کمان کر سکتا ہے یا نہیں۔ سلام بر امیر المؤمنین محمد امین، آپ کا جانثار و فرما بردار ساتھی۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ خراسان پر تسلط کر کے ہمارے اختیار میں دے دو؟ یہ ایسی خدمت ہے جو اس سے پہلے بھی آپ کے والد بزرگوار کے لیے انجام دے چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ سعید بن سالم نے علویوں کو ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑ دیا۔ انہیں کس جرم میں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا؟ صرف اور صرف محبت اہل بیت کے جرم میں انہیں ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔
جاؤ، جلدی چلو، آگے چلو. کہاں؟ پوچھو مت، آگے چلو ورنہ تو میں تازیانے کے ذریعے مجبور کروں گا. آگے. کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ یہ ہمارے لیے رکھی گئی، ہم یہ غذا نہیں کھائیں گے. یہ ہمارے لیے رکھی گئی ہیں غذا، یہ ہمارے لیے. ابراہیم، یہ غذا ہمارے لیے رکھی گئی ہے. مامون کو جب یہ اطلاع ملی کہ 70,000 افراد پر مبنی امین کا لشکر اس کی طرف آ رہا ہے تو اس کے وزیر فضل ابن سہل نے یہ مشورہ دیا کہ جو علوی قید میں ہیں انہیں اپنے ساتھ شامل کر کے امین کے لشکر سے مقابلہ کرے، کیونکہ مامون کے پاس لشکر کی کمی ہے اور علوی دلیر و ثابت قدم ہے، ان کے ذریعے جنگ میں کامیابی ہو سکتی ہے. میرا نام عبداللہ مامون ہے. ادھر مدینے کے حاکم سعید بن سالم نے بھی علویوں کو جنگ کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنے امام علیہ السلام سے پوچھ لیں. کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ مومنین ہرگز اس فتنے میں شامل نہ ہوں، اور فرمایا اشہر الظالمین بالظالمین. سرداروں ابراہیم و جعفر اور اسماعیل نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس جنگ میں شرکت کی اور انہی کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی.
اسماعیل، ابراہیم، بائیں طرف جعفر اور ان کے ساتھی دائیں طرف. دیکھو تم ہرگز میدان کے قریب مت آنا، ٹھیک ہے؟ حملہ کرو، حملہ کرو. میں امین کو شکست ہوئی اور عیسی ابن مہان قتل ہو گیا تو مامون نے امین کے قتل کے لیے طاہر بن حسین اور حسمہ ابن آئین کو روانہ کیا. طاہر بن حسین سے امین کی فوج کے سردار نے ساز باز کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا. ایک طرف ہو جاؤ. مدد مدد کرو، مدد.
قتل کے بعد مامون پوری حکومت پر قابض ہو گیا، لیکن علاوی مختلف شہروں میں قیام کرنے لگے تو مامون نے کیا لائحہ عمل تیار کیا؟ اس طرح تو ہماری حکومت کہیں پہ بھی باقی نہ رہی کہ جس کا ہم اپنے کو خلیفہ سمجھیں۔ ہر جگہ آشوب ہے، ہر جگہ بلوا ہے، تمام شہر ہمارے تسلط سے خارج ہو گئے۔ ایسے میں اگر علی ابن موسیٰ الرضا قیام کے لیے سر اٹھا لیں تو کیا ہوگا؟ رجا بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ علی ابن موسیٰ الرضا کو مرو لے آؤ، تمام مسئولیت تمہارے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، فقط یہ نہیں سمجھا کہ عیسیٰ جلودی کو کیوں لے جاؤں۔ امام علیہ السلام رجب 200 ہجری میں روضہ رسول سے بچشمہ گریاں رخصت ہو کر دارالخلافہ مرو کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کا وہی حال تھا جو امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کا مدینے سے روانگی کے وقت تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ بے تابانہ روضہ رسول کے اندر جاتے اور نالو آہ کے ساتھ امت کی شکایت کرتے۔ امام نے فرمایا، مجھے جبرن نانا کے روضے سے جدا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد مجھے یہاں آنا نصیب نہ ہوگا، میں اسی مسافرت اور غریب الفتنی میں شہید کر دیا جاؤں گا اور ہارون رشید کے مقبرے میں دفن کیا جاؤں گا۔ والسلام کی گفتگو سن کر ہر دل رنجیدہ تھا اور ہر آنکھ اشک بھار تھی۔ ایک ایسا بحران بپا تھا، مدینے کا ہر شخص رو رہا تھا۔
علاقوں میں لوگوں نے جب امام کا استقبال کیا تو مامون کی فوج کا سردار عیسیٰ جلوتی حیرت میں پڑ گیا. مجھے اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ مامون و فضل دونوں بہت زیادہ صاحب ذکاوت و ذہانت ہیں اور اس ملک کے اعضاء و احوال سے اچھی طرح واقف ہیں. حجاز میں اس شخص کی موجودگی انتہائی خطرناک تھی. دیکھو یہ جماعت ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. کیا تم اب تک نہیں دیکھا تھا؟ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ لیکن میرا خیال تھا کہ صرف مکہ و مدینہ ہی میں یہ محبوب محترم ہے. لیکن اب دیکھ رہا ہوں. بس منتظر رہو، آگے دیکھنا کہ اس سے بھی زیادہ لوگ ان کا استقبال کریں گے. مجھے نہیں لگتا، اس لیے کہ اس علاقے سے نکل کر جب ہم خراسان میں قدم رکھیں گے تو ان جیسے مناظر دیکھنے میں نہیں آئیں گے. اشتباہ کر رہے ہو. ایرانی عربوں سے زیادہ انہیں محبوب رکھتے ہیں. مجھے نہیں لگتا. دیکھ لو گے. صبر کرو، ذرا خراسان پہنچو، پھر تم خود میری بات کی تصدیق کرو گے. چلو چلیں. نیشاپور میں بھی جب ہزاروں لوگوں نے امام علیہ السلام کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا تو عیسیٰ جلوتی نے وہاں پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اتنی بڑی داداشیوں کی نیشاپور میں. میں نے تم سے کہا تھا، مجھے یقین نہیں تھا. یہ جماعت کی جگہ چھپی ہوئی تھی کہ جس سے ہم بے خبر تھے، پوشیدہ نہ تھے. فقط چشم بصیرت چاہیے کہ جو مجھ میں اور تم میں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علیہ السلام حدیث نقل فرما رہے تھے اور ہزاروں علماء اور افاضل ایمان کی حدیث نقل کرنے میں مشغول تھے. امام نے فرمایا، شکر اس خدا کا کہ جس نے راہ اسلام کو گشودہ کیا اور اسے لوگوں کے لیے آسان بنایا، اس کے ارکان کو استوار فرمایا. امام علیہ السلام نے خطبے میں مختصر نصیحتیں فرمائیں اور پھر تقوی و پرہیزگاری کی تاکید فرمائی. پھر فرمایا، اے لوگوں، یاد رکھو کہ جو ہماری راہ ہے وہ ایسی راہ ہے کہ جو راست و کہتا ہے. جس نے اس راہ کو اختیار کیا اس نے اپنی منزل کو پا لیا اور اپنے مقصد کو پہنچ گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوا اور پشیمانی اس کا مقدر ہو گئی. مجھ سے سن لو اور یاد رکھو کہ خدا نے حکمت کے دروازے ہم اہل بیت کے پاس کھولے ہیں اور چراغ دین ہمارے بزرگوں کی رہنمائی سے روشن اور افروختہ ہے. خدا کی پناہ اختیار کرو اور جل جلالہ کے ذکر سے غافل مت رہو. میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا اور انہوں نے اپنے اجداد کہ ہمارے جد امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل ان کے گوش مبارک میں یہ کلمات دہرا رہے تھے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، لا الہ الا اللہ
میرا قلعہ اور پناہ گاہ ہے، اور جو بھی اس پناہ گاہ میں آ جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ لیکن بھائیو، اس پناہ گاہ میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہیں جن میں اہم ترین ہماری ولایت کا قبول کرنا ہے۔ والسلام۔ آپ پہ قربان ہو جاؤں ابن رسول اللہ، آپ کے جد رسول اللہ اور پدر علی مرتضیٰ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اور مسلمانوں کی جان و مال کا مجھ پر کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ ابن رسول اللہ، میں اپنی عقل و دانش کی بنیاد پر اپنے کو خلافت سے معزول کرتا ہوں، ردائے خلافت تن سے جدا کر رہا ہوں، تاج خلافت اتار رہا ہوں، اور خوش ہوں کہ مسلمان کی حیثیت سے سب سے پہلے آپ کی بیعت کر رہا ہوں۔ قابل یقین نہیں۔ اگر یہ امارت تمہاری ہے اور خدا نے ردائے خلافت تمہیں عطا کی ہے تو صحیح نہیں کہ اسے اپنے تن سے اتار کر دوسرے کو سپرد کر دو، اور اگر تمہاری نہیں تو کس طرح سزاوار ہے کہ جس کا تمہیں کوئی حق نہیں وہ تم دوسرے کے سپرد کر رہے ہو۔ میں غریب الوطن یہاں سپرد خواہ کیا جاؤں گا۔ مجھے ولی عہد بنانے میں تمہارا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ علی ابن موسیٰ رضا نے دنیا سے دوری نہیں کی، وابستہ نہ ہوئے، بلکہ یہ دنیا تھی جس نے ان سے کنارہ گیری اختیار کی۔ ابن رسول اللہ، مسلمانوں کا مجھ پر ایک حق ہے اور ان سے متعلق میرا ایک وظیفہ ہے۔ اب جب کہ خلافت قبول نہیں کرتے تو کم از کم میرے ولی عہد بن کر رہی ہے، یا اسے قبول کیجئے ورنہ وہی راہ اختیار کروں گا جو میرے آبا نے اختیار کی، وہی راہ اختیار کروں گا جسے ہارون نے اختیار کیا، اور تمہیں اس مشکل سے دوچار کر دوں گا جس سے تمہارے والد موسیٰ بن جعفر دوچار ہوئے۔ لیکن اس بار میں پیش خدا با کمال و جمال حجت رکھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں، بار الہ، یہ میں تھا جو تیرے رسول کے فرزند کے ذریعے مورد ظلم واقع قرار ہوا۔ تو خود جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور آخر اس کے سوا میرے پاس چارہ کیا تھا۔ کس طرح قبول کی؟ ایسے ہی صرف قبول کر لی، بالکل سادگی سے۔ مامون نے قسم کھائی تھی کہ اگر قبول نہ کریں گے تو ان کے قتل کا فرمان صادر کرے گا، بس جبراً قبول کروائی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ بھی ہماری طرح ایک بشر ہیں اور ہم سب کی طرح موت سے وہ بھی ڈرتے ہیں۔ کچھ فرمایا نہیں، فرمایا خدا نے اجازت نہیں دی کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالو۔ کوئی شرط نہیں کی، نہیں کوئی شرط نہیں کی۔ کہا کہ ایک شرط کے ساتھ قبول کروں گا کہ کسی کو معزول و منسوب نہ کروں، حکومت کے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ بس نہیں قبول کی۔ کیوں نہیں؟ اشتباہ کر رہے ہو، وہ نہیں قبول کی۔ میں نے خود فضل کی زبان سے سنا ہے، خود فضل بھی جانتا ہے کہ قبول نہیں کی، اس لیے کہ جو ولی عہد امور حکومت میں مداخلت نہ کرے اور کسی کو معزول و منسوب نہ کرے ولی عہد نہیں۔ بس میں تم سب سے چاہوں گا کہ بے درنگ میری اقتدا کرو اور ان کے وارد ہونے سے پہلے ان کے سچے پیروکاروں کے لباس سے ملبس ہو جاؤ۔
وہ ولی عہد جو امور مملکت میں مداخلت سے بری ہو اور وہ جانشین خلیفہ جو عدل و نصب نہ کرے اور کوئی کام نہ کرے، مقام حکومت میں دوسرا مقام جس کا ہو اور کوئی کام نہ کرے، یہی وہ بڑا اشتباہ ہے جس کے ہم مرتکب ہو گئے۔ ہماری مشکل اس لمحہ شروع ہو گئی جب علی ابن موسیٰ نے ولی عہدی کو قبول کیا اور امور حکومت میں مداخلت کرنے سے خودداری کی۔ مقام بے مسئولیت اپنے ساتھ ہمیشہ محبوبیت رکھتی ہے۔ وہ خلیفہ جو کسی کو نہ قتل کرے اور نہ کسی کی معزولی کا فرمان جاری کرے، وہ سراپا لطف اور رحمت ہے۔ وہ وزیر جو کوئی سیاست نہ کرے، وہ فرشتہ رحمت ہے۔ وہ ولی عہد جو اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھے اور لوگوں سے مسکرا کر بات چیت کرے اور کوچہ و بازار کے لوگوں کے سروں پر دست نوازش رکھے، تو وہ کعبہ اعمال ہو جائے گا۔ خلیفہ عظیم، بے شک یہی ہمارا سب سے بڑا اشتباہ تھا۔ ابو الحسن کو کسی صورت بھی امور حکومت سے دور نہ رہنے دیں۔ وہ حتماً کچھ نہ کچھ کام کریں، اس لیے کہ ہر کام سے کچھ نہ کچھ ناراضگیاں پیدا ہوں گی۔ لازماً وہ معزول و منسوب کریں، اس لیے کہ ہر نسل میں ایک عزل چاہیے۔ آپ ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ ان افراد کی تعداد جو آپ کی عنایات سے محروم رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہی محرومین ہیں جو تخم دشمنی بوتے ہیں اور پھر بدگوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ قدرت مند و ستمگر ہیں، یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ انہیں مداخلت پر مجبور کریں؟ جی حضور۔ اگر قبول نہ کیا تو انہیں وادار کریں گے۔ انہیں قدم قدم پر حکومت اور امور میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر نماز پڑھائیں تو حکومت کی طرف سے پڑھائیں، اگر خطبہ دیں تو ولی عہد کی حیثیت سے دیں۔ ضروری ہے کہ لوگ حکومت کی اچھائی اور برائی میں انہیں سلیم جانیں۔ آه ای فاطمه، آه ای فاطمه، اگر دیده دیبل خزائی ایک دن دارالسلطنت میں آپ سے ملے اور ایک قصیدہ امام کی خدمت میں پیش کیا جس میں مدح اہل بیت اور ان کی مصیبت بیان کی۔ دیبل نے جب یہ اشعار امام کی خدمت میں پڑھے تو امام علیہ السلام گریہ فرما رہے تھے۔ دیبل نے پڑھا کہ اے فاطمہ، اے غم گسار رسول، گریہ کیجیے ان قبروں پر جو مدینہ و کوفہ میں ہیں، اور پھر بغداد آئیے جہاں آپ کے فرزند موسیٰ بن جعفر کی قبر ہے جو بنی عباس کے ظلم و ستم کی دلیل ہے۔ یہ سن کر مامون چونک گیا۔ امام نے دیبل سے کہا، اس شعر کا اضافہ کر لو، وَقَبْرٍ بِتُوسٍ نَالَهَا مِن مُصِیبَةٍ الحد علی الاحشاء بالزفرات۔ بانوی من، تو با زمین بانوی من، بانوی من، چون به بغداد میرسی لختی درنگ کن و بر مزار موسی کاظمت که زندانی غم است ناله زن. سلام من بر آنان و بر تو باد.
الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عن الغم خدا کی قسم روح القدس نے یہ اشعار تمہاری زبان پہ جاری کیے ہیں، یہ تحفہ تمہارے لیے ہے، یہ خود ہماری ابا ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ آپ پر میری جان قربان، اے نور چشم زہرا، خدا کی قسم آج تک میں نے اتنا نفیس تحفہ نہ دیکھا نہ سنا۔ دے بیل، کیا تم چاہتے ہو کہ جو تم نے شعر پڑھے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہو تاکہ مظلومیت اہل بیت رسول میں تمہارا کلام کامل ہو جائے؟ جی ہاں اے میرے مولا، جو آپ کو پسند ہے وہی ہمارا بھی مطلوب ہے۔ مصیبت که تا انت قائم آپ پر میری جان قربان میرے مولا، وہ قبر جو طوس میں ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میری قبر ہے۔ آفتاب نکلنے کے بعد امام علیہ السلام نے سفید امامہ سر پر رکھا، عصا ہاتھ میں لے کر پا برہنہ شبیہ رسول بن کر عیدگاہ کی طرف چلے اور ہزاروں لوگ امام کے پیچھے ہو گئے۔ مامون یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی بیعت کر لیں اور حکومت کا تختہ الٹ جائے۔ ابن رسول اللہ، اگرچہ اس جماعت کا یہ شور و غل آپ کے اور آپ کے خاندان سے محبت و اخلاص کا نتیجہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں پریشان ہوں، آپ کی جان کا مجھے ڈر ہے۔ اجازت دیجیے کہ یہ وظیفہ میں خود انجام دوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة۔ میں قحط پڑ گیا، انسان اور جانور بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اس موقع پر مامون نے امام کی عظمت کو لوگوں کی نظر میں کم کرنے کا ایک نیا لاہ عمل تیار کیا۔ جب اسے اچھی طرح اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اصلاً بارش کا امکان نہیں، تو امام کو دعا کے لیے بلایا تاکہ جب امام نماز استسقاء پڑھیں اور بارش نہ ہوگی تو وہ جھوٹے پڑ جائیں گے اور لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں گے اور پھر مامون کی طرف مائل ہوں گے۔ پروردگار کب اپنے امام کی بات کو جھوٹا پڑنے دیتا، کیسے ان کی عظمت کو کم ہونے دیتا۔ خدائے رحمان نے امام کی دعا مستجاب فرمائی اور تھوڑی ہی دیر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، بادل اٹھنے لگے اور اس قدر پانی برسا کہ زمین جل تھل ہو گئی اور مامون گھبرا گیا کہ اس کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔
مامون اپنے اس حربے میں بھی کامیاب نہ ہوا تو اس نے مختلف مذاہب کے علماء کو دعوت دے کر امام سے مباحثے کے لیے بلایا تاکہ امام علمی میدان میں شکست کھا جائیں اور اس طرح ان کی عظمت ختم ہو جائے۔ کیسے ان سے مناظرہ کروں کہ یہ اس کتاب سے دلیل رکھتے ہیں کہ جس کا میں منکر ہوں، اور ایسے پیغمبر کی بات کرتے ہیں کہ جس پر میں ایمان نہیں رکھتا۔ اے عالم نصرانی، اگر میں انجیل سے دلیل و حجت لاؤں تو قبول کرو گے؟ یسوع بھی پانی پر چلتے تھے، اور حزقیل پیغمبر نے 35,000 لوگوں کو 60 سال بعد زندہ کیا۔ ایسے بہت سے واقعات کتاب خدا میں موجود ہیں۔ بس جس طرح تم جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو تو یسوع و حزقیل کو بھی خدا کا بیٹا کہو۔ آپ درست فرماتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حق وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ کیا توریت کی اس بات سے تم انکار کرتے ہو؟ نہیں، انکار نہیں کرتا۔ حسن دانا ترین مرد عرب ہیں، کوئی بھی ان سے مناظرہ و مباحثے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اپنے اس حربے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا اور اس نے امام علیہ السلام کا علمی مقام بھی دیکھ لیا اور یہ بات محسوس کر لی کہ اس کا وزیر فضل ابن سہل خود حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے فضل کو حمام میں ابو یونس اور ابن ابی عمران کے ذریعے قتل کروا دیا، لیکن امام نے حمام جانے سے گریز کیا اور اس کی مکاری سے پہلے ہی سے باخبر ہو گئے تھے۔ قریہ سنوات توس قبر ہارون 203 ہجری قمری۔ جب مامون امام کو حمام بھیجنے اور ان کو قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے ایک منافق علی بن عثمان کو خرید لیا اور اسے امام کے قتل پر 2 ساتھیوں کے ہمراہ مامور کیا، لیکن اس کے دونوں ساتھی اس کے کام سے ہاتھ بچا کر فرار ہو گئے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنا نہیں تم نے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، واپس آؤ۔ باہر آ جاؤ، سب باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، محافظین چلے گئے۔
Jafar? Ismail? Ibrahim?
كسر الكأس فلا تأسى بشکست اگر دل من به فضای چشم من ہم اپنے سرانجام کو پہنچ گئے. سرانجام کس کے لیے؟ ہم دونوں کے لیے. اشتباہ کر رہے ہو. ہم دونوں ہرگز ایک راہ پر نہ تھے. درست ہے. آپ کی راہ ابتدائی سے ہم سے جدا تھی. آپ نے مدینے میں اپنے گھر والوں سے کہا کہ وقت رخصت نعرہ و فریاد کریں اور بلند آواز سے گریہ کریں. اس طرح کہ سفر آخرت کے وقت گریہ کرتے ہیں. اور اس طرح آپ نے سب پر اس سفر سے اپنی نارضائیت کا اظہار کیا. میں نے مومنین سے کہا کہ تمہارے پیشوا کو واپس نہ آنے والے سفر پر لے جایا جا رہا ہے. ان کا یہ گریہ و شیوہ پیکر خلافت پر مثل تعزیہ نہ ثابت ہو. تمام سفر میں آپ نے لوگوں کے ساتھ نشست جاری رکھی اور ان کے دلوں میں محبت کے بیج بوئے. قوم کے دل اہل بیت کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. لوگ رسول اللہ سے قرابت کی بنا پر ہمارے گرویدہ ہیں. اور نیشا پور میں اپنے آبا سے حدیث نقل کی اور فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. میں نے اس حدیث کو سنا اور اس میں کوئی مشکل نہ دیکھی، اس لیے کہ پوری نہ سنی. سنا ہے اور پھر کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، اور کہا کہ پسر ہارون اشتباہ کر رہا ہے اور میں امام بن کر آیا ہوں اور مامون کی طرف سے کوئی منصب بھی ہماری امامت کے شایع نشان نہیں. ولی عہدی کو آپ نے قبول نہیں کیا، پھر اس شرط سے قبول کی کہ عدل نظم اور امور میں مداخلت نہ کریں، اور آپ نے ہمیں اس کام کے ذریعے ایسی مصیبت میں گرفتار کر دیا کہ جس کا ازالہ ممکن نہیں. تم خیال کر رہے ہو کہ سبت رسول کے پس پشت پوشیدہ ہو جاؤ اور میرے ذریعے اپنی حکومت کی مشروعیت کو ثابت کر سکو اور اپنی قدرت حکومت کے ذریعے عشق امامت لوگوں کے دلوں سے کم کر دو. میں نے اشتباہ کیا لیکن وہ گزر گیا. اب ہرگز مامون عباس اشتباہ نہیں کرے گا. تم اب بھی اشتباہ میں ہو. نہیں، اب مزید تم اپنی کشتی امامت میری موج اشتباہات پر روان نہ کر سکو گے. من برآمید. نہیں، اپنی اختیار سے نہیں پیوں گا. کوئی اختیار درکار نہیں. میں نہیں چاہتا کہ فرزند رسول کے قتل میں میرا ہاتھ آیا ہو، لیکن اگر مجبور کرو گے تو یبنا رسول اللہ، اسے پی لو، مزید برداشت کی طاقت نہیں. آپ اس حال سے باہر قدم نہیں لے جا سکتے جب تک کہ یہ شربت انار نہ پی لو. پدر، آپ نے زندان ہارون کی اذیت اٹھائی اور میں نے قصر مامون کی قربت کی. بابا، آج میں آپ کے مولا علی اور جد بزرگوار
محمد مصطفیٰ کے دیدار کے لیے آ رہا ہوں، میرا ہاتھ تھام لیجئے۔ تمام شد. اب اس خسارے انار میں سے ایک قطرہ بھی باقی نہ بچا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم نے پھر اشتباہ کیا ہے۔ میں نے اشتباہ نہیں کیا، یہ اشتباہ نہیں ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کے واقعات کو دیکھیے۔ جناب سیدہ کے مصائب و آلام اور وجہ شہادت پر غور کیجیے۔ امام حسن کے ساتھ برتاؤ پر غور فرمائیے۔ واقع کربلا اور اس کے پس منظر نیز دیگر ائمہ تحریر کے ساتھ بادشاہان وقت کے سلوک اور ان کی قید و بند اور شہادت کے واقعات کو ملاحظہ کیجیے۔ ان امور سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حکمرانی کے لیے کیا کیا مطالب کیے جا سکتے ہیں اور کیسی کیسی ہستیوں کی جانیں لی جا سکتی ہیں اور کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر یہ تمام غمگین واقعات موجود ہیں۔ بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے، دعائی ایک بی بی آزاد رویا شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم مظلوم بے وطن میرا مولا رضا ہے۔ سب آنکھیں کرو بند، دعائی ہے دعائی، ایک بی بی آزاد رویا شم سے آئی، لپٹی ہے عباس میرے بیٹے محمد آج رات میرے دفن کے لیے آئیں گے، منتظر رہنا۔ شام سے آئی، لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے، مظلوم بے وطن یہ میرا ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ہمارے بعد ہمارے فرزند محمد امام ہیں۔
2 साल पहले मेरा 8वां इमाम अपने बेटे मोहम्मद तकी को मदीने छोड़ के आया था। 2 साल बाद बेटा बाप के पास आया है, मगर बेटे को 2 साल पहले ही पता था अब जो मेरा बाबा जा रहा है मैं दोबारा ज़ियारत न कर सकूंगा, क्योंकि रिवायतों में ये जुमला लिखा है कि जब 2 साल पहले 8वां इमाम नाना के रौदे को अलविदाई सलाम कह के बाहर आया, देखा 6 साल का मोहम्मद तकी जमीन पर बैठा है और जमीन की मिट्टी उठा के सर पे डाल रहा है। 8वें इमाम ने कहा बेटा ये सर पे मिट्टी क्यों डाली जा रही है? उसी वक्त कह दिया था बाबा जिस बेटे को अपनी यतीमी का यकीन हो जाए वो जमीन की मिट्टी सर पे न डाले तो क्या करे। अज़ादारों ये अहले बैत का घराना है, यहाँ नवा इमाम यतीमी को देखता है तो जमीन की मिट्टी सर पे डालता है, सकीना यतीमी को देखती है सुरजना की टांगे पकड़ लेती है, अरे मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, मुझे यतीम न कर। मगर 8वां इमाम दुनिया से गया, 9वें इमाम ने मातम किया, ये कहा कि हाय मैं यतीम हो गया। आए मेरे 9वें इमाम ये 2 जुमलों की इजाजत दीजिए। पहला जुमला ये कि आए मेरे मौला आपने बाबा की मैयत पे यतीमी की बात तो कर ली, अरे हाय वो करबला के यतीम बेटे और बेटियां, बाबा मारा गया ये भी नहीं कह सकते हम यतीम हो गए, कहीं से तमाचे लग रहे कहीं से फोड़े पड़ रहे। और आए मेरे 9वें इमाम हुक्म खुदा से आपको वापस जाना था, बाबा की मैयत को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे को ताबूत में रखा, कंधा न दे सके वापस चले गए, मगर ये इत्मीनान तो था कि मैं कंधा न दे सका मगर ताबूत उठेगा, दूसरे कंधा देंगे, मेरा बाबा अपनी कब्र तक जाएगा। हाय वो करबला का यतीम सैयदुस साजिदीन, जनाजा सामने है और पता है न ताबूत उठेगा न कोई और कंधा देगा। आका सैयदुस साजिदीन एक बात बता दीजिए कि अगर ये जनाजा आपके सामने है तो एक मुट्ठी खाक तो डाल सकते हैं ना, एक मुट्ठी खाक डाले। चौथे इमाम शियों से कहेंगे आए मेरे आजादारों ये सवाल करने से पहले मेरे हाथों को देख लेना, जिस जवान के हाथों में हथकड़ी हो वो अपने बाबा की मैयत पर एक मुट्ठी खाक भी नहीं डाल सकता। मगर 8वें इमाम का ताबूत उठ गया, 9वां इमाम न था, शियों ने कांधा दिया तो जरा है जनाजा गरीब का, अर्ज़ो समा में शोर है बरपा गरीब का, गुर्बत में उठ रहा है जनाजा गरीब का, अर्ज़ो समा में शोर है बरपा गरीब का, गुर्बत में उठ रहा है जनाजा गरीब का। अंगूरे ज़रदार उतरते ही हल्क से, अंगूरे ज़रदार उतरते ही हल्क से, है हुआ क़ल्ब दो पारा गरीब का, है हुआ क़ल्ब दो पारा गरीब का, गुर्बत में उठ रहा है जनाजा गरीब का, अर्ज़ो समा में शोर है बरपा गरीब का। कोई ना था करे जो किफ़ालत इमाम की, कोई ना था करे जो किफ़ालत इमाम की, लाशा तक़ीन आके उठाया गरीब का, लाशा तक़ीन आके उठाया गरीब का, गुर्बत में उठ रहा है जनाजा गरीब का, अर्ज़ो समा में शोर है बरपा गरीब का। अंगूरे ज़रदार उतरते ही हल्क से, अंगूरे ज़रदार
شبر تمہیں مسمومی کیا اے دل مرتضی اے دل مرتضی اے دل مرتضی مثل شبر تمہیں مسمومی کیا اے دل مرتضی اے دل مرتضی اے دل مرتضی نال گناہ ہے فضا نال گناہ ہے فضا ہائے امام رضا ہائے امام رضا اے غریب الغربا اے غریب الغربا ہائے امام رضا ہائے امام رضا تم زمانے کے امام ضامن ہو سفر کوئی کٹھن ہو سفر کوئی کٹھن ہو سفر کوئی کٹھن تم زمانے کے امام ضامن ہو سفر کوئی کٹھن ہو سفر کوئی کٹھن ہو سفر کوئی کٹھن آئی سے رد بلا آئی سے رد بلا ہائے امام رضا ہائے امام رضا اے غریب الغربا اے غریب الغربا ہائے امام رضا ہائے امام رضا قد تم صورت سجاد ہوئے حق پرستی کے لیے حق پرستی کے لیے حق پرستی کے لیے قد تم صورت سجاد ہوئے حق پرستی کے لیے حق پرستی کے لیے حق پرستی کے لیے زہر کا جام پیا زہر کا جام پیا ہائے امام رضا ہائے امام رضا اے غریب الغربا اے غریب الغربا ہائے امام رضا ہائے امام رضا مثل زینب جو نہ رونے پائی آپ کی ماں جائی آپ کی ماں جائی آپ کی ماں جائی صحیح جب مامون کے خط ماں جائی صحیح جب مامون کے خط پہ خط آئے دباؤ بڑھتا گیا خطوط دھمکی آمیز ہوتے چلے گئے خیر امام معصوم تو ان دھمکیوں سے کیا ڈرے لیکن مصلحت اسلام اور بار بار کبھی درخواست کبھی گزارش کبھی رونا آئیے میرے ولی عہد بن جائیے آئیے میری حکومت کو سنبھالیے کئی پیشکشیں کی گئیں ساری تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ کا تربیت یافتہ مجمع اور سیرت اور تاریخ مولانا کی مخصوص موضوعات میں سے ہیں اگرچہ یہ بھی میں نے غلط کہہ دیا اس لیے کہ دین سے متعلقہ ہر موضوع کسی نہ کسی حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مولانا کی خصوصیت لیکن ایک جملہ فقط اپنے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا بار بار خطا رہے اب کن وجوہات سے مامون نے یہ چاہا وہ بھی تاریخ کا ایک مسئلہ اور کن وجوہات سے امام نے قبول کر لی یہ پیشکش یہ بھی تاریخ کا ایک ایسا مسئلہ کہ اور کہیں نہ صحیح تو علامہ جوادی صاحب قبلہ کی شورائے آفاق کتاب نقوش عصمت میں پڑھ لیجیے گا تفصیل اور زمانہ ہے ہمارے 8ویں امام اچھا وہ 8واں امام جس کے بارے میں 2-3 خصوصیتیں سن لی پہلی خصوصیت تو یہ کہ یہ وہ 8واں امام پوری سیرت پورے 14 معصومین یہ وہ واحد امام جو اپنے جس وقت ان کی ولادت اسی سال بلکہ ولادت سے 1 مہینے سے بھی کم ایک امام کی شہادت ہو چکی ورنہ آپ کو یہ اہل بیت کے گھرانے میں جتنے بھی 14 معصوم جب کسی معصوم کی ولادت ہو تو اسی سال کسی اور معصوم کی شہادت نظر نہیں آتی ہمارے چھٹے امام شہید ہوئے 15 شوال 148 ہجری سن ہے 148 اور اسی 148 ہجری میں 8ویں امام پیدا ہوئے دادا گیا دنیا سے پوتا اسی سن میں آیا اور 1 مہینے سے کم 15 شوال چھٹے امام کی شہادت اور 11 ذیقعد 8ویں امام کی ولادت یعنی اگر 15 ذیقعدہ ہوتی تو 1 مہینہ پورا ہوتا 1 مہینے سے بھی 4 دن کم چھٹے امام کی شہادت کی 3 روایتیں لیکن سب سے کمزور 15 رجب والی اس کے بعد 2 روایتیں بچتی ہے 15 شوال یا 25 شوال دونوں صورت ہو اسی مہینے ابھی مہینہ بھی پورا نہیں ہوا اور 8ویں امام کی ولادت ہوئی لیکن یہ وہ امام ہے جسے اپنی امامت کے شروع میں بھی
ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، ایسا مسئلہ جس نے معصومین کے ماننے والوں کو چکرا دیا۔ آج تو ہمارے یہاں کبھی کبھار تقلید کے حوالے سے لوگ چکرا جاتے ہیں کہ یہاں سے ایک مجتہد کا نام آیا، وہاں سے دوسرے مجتہد کا نام، تو لوگ اتنا بیزار ہوتے کہتے اب تقلید بھی ہم چھوڑ دیتے۔ کون اس چکر میں پڑے؟ تقلید کے اندر تو پھر بھی گنجائش کہ اگر آپ نے اپنی پوری کوشش کی اور کسی ایسے مجتہد تک پہنچ گئے کہ مثلا وہ عالم نہ ہو، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے تحقیق کی اور غلط جگہ گئے، تو بہرحال عقیدہ تو نہیں بگڑا، آپ کا ایمان تو نہیں گیا، خطا اجتہادی ہو گئی جو معاف۔ لیکن معصومین کے زمانے میں وہاں کے شیعوں کا مسئلہ کیا تھا کہ تقریباً کربلا کے واقعے کے بعد شیعوں کے درمیان، غیروں کی بات نہیں کر رہا، ہر امام کی شہادت پہ یہ مسئلہ ہوتا تھا ان کے بعد امام کون۔ اور امامت تو وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی ٹھوکر کھا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ ہو گئی۔ لیکن وہاں کے صاحبان ایمان اگر اسی مزاج کے ہوتے جس مزاج کے آج کے مومن، کہ جس مسئلے میں ذرا سی پریشانی ہو چھوڑ دو، کہتے تھے کہ چھوڑ دو امامت کو، بس جہاں تک کا امام یقینی ہے اس کے اوپر رک جاؤ، تو وہی 6 امامی اور 4 امامی اور 3 امامی فرقے آتے۔ 7ویں امام کی شہادت کے موقع پہ ایک مسئلہ ہوگا، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاریخ ہے، چاہے اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کوئی اور شبہ پیدا ہو جائے، لیکن پتہ چلے بعض اوقات لوگ کچھ مجتہدین اور تقلید سے اس لیے بھی چڑ جاتے ہیں کہ جن مجتہدین کی تقلید ہے ان کے کسی نمائندے سے لوگ خوش نہیں، نمائندہ ان کو صحیح نظر نہیں آتا، کہتے مجتہد ہی کو چھوڑو، اس نے کیوں ایسا نمائندہ بنایا۔ یعنی وہ مجتہد جس کے بارے مقلد یعنی تقلید کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ علم غیب نہیں رکھتا، لیکن توقع ہم کرتے ہیں کہ اس کے پاس علم غیب ہونا چاہیے۔ اور ادھر آئیے معصومین کی زندگی میں 7ویں امام 14 سال قید میں رہے۔ اس دوران 7ویں امام اپنے شیعوں کی ہدایت کے لیے وکیلوں کا نظام قائم کیا۔ اب لوگ اپنے واجبات دینا چاہتے، وہ کہاں تک پہنچا؟ ایک وہ زمانہ کہ لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں، وہاں نہیں پہنچ پا رہے، اور آج مرکز موجود ہے لیکن لوگ دینا نہیں چاہ رہے۔ یہ کتنا بڑا انقلاب آیا۔ لیکن ایک اور موضوع، میں کہیں اور چلا جاؤں گا بہتے بہتے تو واپس آ جاتا ہوں۔ اب 7ویں امام نے 14 سال کے لیے ایک نظام رکھا، شیعت کو ایسے ہی چھوڑ کے نہیں چلے گئے بغیر کسی سرپرست، لیکن چونکہ خود ہیں اس لیے ابھی 8ویں کی امامت شروع نہیں ہوئی۔ وکیلوں کا نظام، ان میں سے کچھ، سب نہیں لیکن آدھے سے زیادہ، وہ 14 سال جو رہے اب اس پوسٹ پر، تو ہوا یہ کہ ہر علاقے کے شیعہ ان سے رجوع کرنے لگے۔ مثلا ایران والا وکیل، عراق والا وکیل، حجاز والا وکیل، سارا خمس ان کے پاس آنے لگا، سارے مسئلے ان سے پوچھے جانے لگے۔ اب جیسے ہی 7ویں امام شہید ہو، 8ویں کی امامت شروع ہوگی۔ جیسے ہی ایک مجتہد کا انتقال ہوتا ہے، ہر ایک کو پتا کہ اس کے سارے وکیلوں کی وکالت ختم ہو جاتی، کسی اعلان کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک۔ اب سارے وکیلوں کی وکالت ختم ہوگی، 8ویں امام ہے۔ وکیلوں میں سے آدھوں نے سوچا کہ تو گڑبڑ ہوگی، بھئی کرسی کا ایک مزہ ہوتا، چاہے وہ دنیاوی کرسی ہو چاہے وہ مذہبی کرسی ہو۔ انہوں نے ایک مرتبہ سوچا کہ یہ جو سب پہلے خمس آتا تھا، لوگ آ کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ آ کے مسئلے پوچھتے تھے، یہ تو سب چلا گیا۔ اور اس لیے کہ 8واں امام آ گئے، انہوں نے ایک دعویٰ کر دی، کہا کہ یہ 8ویں امام امام نہیں، اس لیے امام نہیں ہے کہ جب تک کہ ان کے باپ زندہ ہیں، بیٹا کیسے امام بنے؟ اور باپ زندہ، کیوں زندہ ہیں؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ کو ایک گھر میں محصور کیا گیا، اور پھر اس زمانے کے ظالم یہودیوں نے عیسیٰ کو شہید کرنا چاہا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور ان کی شکل میں انہی لوگوں کا ایک سردار تھا، وہ پکڑا گیا اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ افضل ہے کہ ہمارا امام افضل؟ ہر مومن کہے گا امام عیسیٰ سے افضل۔ جب امام عیسیٰ سے افضل تو جو خدا قید خانے سے عیسیٰ کو اٹھا سکتا تو اسی طریقے سے 7ویں امام کو کیوں نہ اٹھایا جائے گا؟ وہ اب تک زندہ، اور جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک